وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، گناہ کوئی بھی ہو جائے تو اس کی انسانی زندگی پر بہت سے اثرات ہیں۔ جس طرح نیکی انسان کی زندگی میں اثر انداز کرتی ہے، ایسے ہی گناہ کرنے سے بھی انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے، ویسے ہی گناہ اثر رکھتا ہے۔ گناہ کی سزا اللہ نے اگلے جہان میں رکھی ہے، آخرت میں نیک لوگ ہیں تو ان کو جزا کی صورت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو بد لوگ ہیں جو بد عمل کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں، تو ان کو سزا بھی ملے گی۔ لیکن چند ایسے گناہ ہیں، چند ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ وہ چار ایسے کون سے خطرناک گناہ ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں ہی پکڑتے ہیں، دنیا میں ہی انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور خطرناک گناہ جھوٹا حلف اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو حسن کا درجہ قرار دیا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اس جھوٹی قسم اور جھوٹے حلف کا وبال اپنی زندگی میں نہ دیکھ لے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے انسان اپنے آپ کو بچا لے، یہ ناممکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، وہ ضرور موت آنے سے پہلے اس کا وبال چکھ کے جائے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، اکثر لوگ خوشحال تو ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں انسان کو مرنے سے پہلے ضرور مل کے جاتی ہے۔ دوسرا خطرناک گناہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملے گی، وہ ہے قطع رحمی، قطع تعلقی۔ اگر قطع تعلقی میں، قطع رحمی میں آپ پہل کریں گے تو آپ مجرم ہیں۔ احتیاط برتیے، قطع رحمی سے گریز کیجیے۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ کے حضور پیش ہوں، بس اللہ کے سامنے اپنا درد دل رکھیں، قطع رحمی سے بچیں، قطع تعلقی سے بچیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی بدولت انسان کو دنیا میں ہی عذاب ملتا ہے۔ تیسرا خطرناک گناہ کون سا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے؟ والدین کو ناحق ستانے والا۔ والدین کا اتنا عظیم درجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اس بات کا فیصلہ سنایا کہ صرف عبادت اللہ کی جائے، وہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے، اسی کو معبود برحق جانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور خالق و مالک نے ساتھ ہی دوسرا پیغام سنا دیا کہ اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، محبوب میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثم امک، تیری ماں،
پھر پوچھا گیا، پھر آپ نے یہی کہا ثم امک، تیری ماں. پھر پوچھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. چوتھے نمبر پر پھر پوچھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ. یعنی والدین سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں. جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، دنیا میں ہی اس گناہ کی سزا انسان کو مل جاتی ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے. اس گناہ کی بدولت انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. والدین کو ناحق ستانے والا. چوتھا ایسا خطرناک گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے؟ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا سنگین جرم ہے جس میں ہر دوسرا شخص مبتلا نظر آتا ہے. کسی پہ ظلم کرنا. کوئی بڑا ہے تو چھوٹے پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ضرور دنیا میں ملے گی. کوئی وڈیرا چودھری ہے، گاؤں کا نمبردار ہے، یا کوئی ایم پی ایم این اے ہے، اپنے علاقے والوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے، اس اقتدار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے جو ظلم کرنے والا ہے اس کی سزا دنیا میں ضرور اس انسان کو ملتی ہے جو کسی پہ ظلم کرتا ہے. بنی اسرائیلی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی، غریب آدمی، سمندر سے مچھلیاں پکڑتا ہے اور مچھلیاں فروخت کرتا ہے، روزی روٹی کا اس کا سبب لگا ہوا ہے. ایک دن کیا کرتا ہے کہ صرف ایک مچھلی اس کے ہاتھ میں آتی ہے. چونکہ اس نے اپنے گھر میں جانا ہوتا تھا، اس نے سوچا یار آج مچھلی کو فروخت کرنے سے رہنے دیتا ہوں، ایک ہی مچھلی میرے حصے میں آئی ہے، اس کو گھر میں لے جاتا ہوں اور گھر والے جو ہیں وہ آج کھانا بنائیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے. یہ اب ایک مچھلی پکڑی ہے اور بہت بڑی مچھلی ہے، لے کے جا رہا ہے. راستے میں ایک آدمی ملا جو صاحب اقتدار تھا، بڑا تھا. اس نے اس مچھلی کو پکڑا، جی مجھے مچھلی دے دو. اس آدمی نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، یہی میرے پاس ایک سبب ہے، میرے پاس اور کچھ کھانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس آدمی نے گزارش کی، بہرحال یہ آدمی نہ مانا. اس نے اس سے تھیلا چھینا جس میں وہ مچھلی تھی. جب اس نے وہ تھیلا پکڑا تو مچھلی نے اس کو کاٹ لیا. اس کے اتنے شدید درد شروع ہوا، یہ اب جاتا ہے اپنے گھر میں، گاؤں والوں کو کہتا ہے مجھے مچھلی میں نے کاٹا. لوگ اس پہ ہنستے ہیں، اس کو پاگل اور مجنون کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ مچھلی نے اس کو کاٹ لیا. مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے، سمندر سے نکالا جائے، وہ تو فوراً مر جاتی ہے، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اس کا زہر اتنا پھیلا، اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا. طبیب نے کہا تیری یہ انگلی کاٹنی پڑے گی. انگلی سے بات پہنچی ہاتھ تک، ہاتھ سے پورا بازو اتارنا پڑا، اور بازو کے بعد زہر اتنا پھیلا، حکیم نے کہا کہ اس کا دوسرا بازو بھی کاٹنا پڑے گا. دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اب بات آ گئی ٹانگ کی، تیری ٹانگ بھی کاٹنی پڑے گی. ڈاکٹر نے پوچھا، حکیم طبیب نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اور کچھ تو نہیں کیا، ایک غریب آدمی پر ظلم کیا تھا. اس نے کہا ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، چلا جا کے اس سے معافی مانگ لے. یہ فوراً بھاگا، اس کے پاس جا کے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ مجھے بھائی معاف کر دے. تو یہ انسان ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بندہ چھوٹا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کا عذاب دنیا میں آپ کو ضرور پہنچ کے رہے گا. ظلم کرنے سے بچ جائیں. دعا مظلوم کی ظالم میں حق کے سیدھی تیر ہوتی ہے. ظالم کے حق میں مظلوم کی دعا سیدھی تیر ہوتی ہے، اور یہ مظلوم کی دعا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنتے ہیں. اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسی دعائیں جو اللہ ضرور بضرور سنتے ہیں، ان میں ایک مظلوم کی دعا جو ظالم کے حق میں کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میرے پہ ظلم ڈھایا ہے، تو اس ظلم کے بدلے تو اس کو پکڑ لے. اللہ خالق و مالک دنیا میں ہی ایسے انسان کو سزا دیتے ہیں، دنیا میں ہی ایسے انسان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. تو ان 4 خطرناک کاموں سے ہم نے بچنا ہے. کسی پہ ظلم نہیں کرنا، قطع رحمی، قطع تعلقی نہیں کرنی، والدین کو ستانا نہیں ہے، جھوٹا حلف، بھول کر بھی جھوٹی قسم نہیں کھانی، بھول کر بھی جھوٹا حلف نہیں اٹھانا. یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں، اتنے سنگین جرم ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے. الہ العالمین ہمیں
ہر ایسے کام سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ